السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو خاص طور پر ایک خاص زاویے سے وہ دیکھا جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے اعمال کا اہتمام بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اہل ایمان یعنی مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں گزشتہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ صیام اور صوم کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے تحت وہ انسان کو رکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ رمضان المبارک سے متعلق قرآن کی بڑی نسبت ہے اور بہت زیادہ اس کا گہرا تعلق ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اگرچہ آپ بہت ساری باتیں اس میٹر سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ جو عام طور پر ہم لوگ کر نہیں پاتے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو، کچھ باتیں ہوں۔ تو قرآن نے اس بات کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں فرمایا گیا کہ ھدی للناس، اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلائل، واضح نشانیاں، من الہدی ہدایت سے متعلق، گائیڈنس سے متعلق، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں۔ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کا مقصد یہ بتایا اللہ نے کہ اس کے ذریعے سے رہنمائی ملے اور اس میں ہدایت کی واضح باتیں موجود ہوں، اور اس میں ہدایت کی باتیں اس اسٹینڈرڈ اور اس لیول کے اوپر ہوں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ کرنا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیا غلط ہے اور کیا صحیح، کون سا ایٹیٹیوڈ انسان کے لیے رائٹ قرار دیا گیا ہے اور کون سا ایٹیٹیوڈ انسان کے لیے رانگ قرار دیا گیا، وہ ساری باتیں اللہ نے حکم کے انداز میں، اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے اس کے اندر بہت ہی کلیئر کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جو یاد دہانی کے طور پر تمام ہی ساتھیوں کی نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو بہت ہی مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بھائی، جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے پاس بھی کوئی مقدس کتاب ہے جس کتاب کو وہ مقدس اور مذہبی کتاب مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عیسائی بھائی ہیں، ان کے پاس بھی بائبل ہے جس کو وہ مقدس کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا جو رویہ بنتا ہے وہ ایک تقدس والا، ہولی والا اور ایک ریسپیکٹ والا بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہے تقدس اور ہولی، اس زاویے سے اگر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہماری سوسائٹی میں آج قرآن کے ساتھ ہمارا اپنا رشتہ ہے، ہمارا اپنا ریلیشن ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح دوسرے مذاہب کے فالوورز کے پاس ان کی اپنی مذہبی مقدس کتاب کے ساتھ جو تقدس کا رشتہ ہے، وہی تقدس کا رشتہ ہمارا بھی ہے۔ اس رشتے کے معاملے کے اندر ہم اور وہ کہیں بھی ڈیفرنٹ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ہم کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہماری کتاب مقدس ہے، ہمارا اپنا ماننا زیادہ مقدس ہے، اور دوسرے کا ماننا یا دوسرے کی کتابیں اتنی زیادہ مقدس نہیں ہیں۔ ہاں، یقیناً قابل ریسپیکٹ ہے، قابل احترام ضرور ہیں، لیکن اتنی ریسپیکٹ اور اتنا احترام یا اتنا ہولینس یا اتنا تقدس ان کو نہیں ہے جتنا قرآن مجید کو ہے۔ لیکن جب ہم اپنے رشتے کو ٹیلی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے مذاہب کی قوموں کے پاس ان کی اپنی مقدس اور مذہبی کتاب کے ساتھ جو رشتہ، ایک جذباتی رشتہ ان کا خالی جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ہمارا معاملہ بھی قریب قریب ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس تقدس کے رشتے سے آگے بڑھ کر اس کتاب کے ساتھ وہ رشتہ بنائیں جو رشتہ اللہ نے فکس کیا ہے،
تب جا کر بات بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے، تب جا کر آپ اس موڈ میں آ سکیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے کنونس کر سکیں کہ کیوں ایسا ہے کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کے ساتھ میرا رشتہ زیادہ اسٹرانگ ہے، یا قرآن مجید کے ساتھ ہمارے رشتے کی نوعیت وہ نہیں ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ان کی اپنی مقدس کتابوں کے ساتھ ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیا صاحب خدا کی کتاب کے ساتھ آپ کا وہ کون سا رشتہ ہے جس رشتے کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کے ساتھ دوسرے مذاہب کے افراد کا نہیں ہے؟ تب آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے گائیڈنس لیا جا سکے، کیونکہ اللہ نے اس کا پرپس ہی بیان کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں گائیڈنس ملے۔ تو گائیڈنس کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، گزشتہ ملاقاتوں میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ گائیڈ بک ایک ایسی گائیڈ بک ہے جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر، زندگی کے ہر کنڈیشن کے اندر جس میں آپ فال ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ایڈوانس اور بہت ہی ریزلٹ فل آپ کو انسٹرکشن ملیں گے۔ جیسے آپ نے قرآن کی وہ آیتیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگی کہ اللہ نے کہا تھا اسی گائیڈ بک کے اندر کہ جب تم کو کلام کرنا ہو کسی بھی انسان سے تو اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کلام کرو۔ وہ آیت آپ کو یاد ہوگی اچھی طرح سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بھلی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس کے اندر اتنی زیادہ ہدایتیں تھیں جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب تم کو کلام کرنے کی نوبت آئے، جب تم کسی کے ساتھ کلام کرو اور وہ اپوزٹ پرسن تمہارے ساتھ جہالت کی بات کرتا ہو، تب بھی اس گائیڈ بک نے آپ کو گائیڈ کیا تھا، یا اس گائیڈ بک کے اندر گائیڈنس موجود ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی اس نے تمہارے ساتھ جہالت کی بات کی، تم اس کے ساتھ سنجیدگی کا اور سلامتی کا اور پیسفل میتھڈ اس کے ساتھ جو ہے پرفارم کرو۔ اس طرح قرآن نے یہ گائیڈ بک اگر مان لیں گے، آپ اس کو ایز اے گائیڈ بک اگر آپ فالو کریں گے، اس کو آپ ایز اے گائیڈ بک اپنی لائف کے اندر لیں گے جو پرپس خدا نے بتایا ہے اپنی کتاب کے اندر، تو پھر نقشہ ہی بدل جائے گا۔ پھر وہ صرف تلاوت کی جانے والی کتاب کی حیثیت سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ وہ تلاوت کی ہی جائے گی اس مقصد کے لیے کہ اس کے اندر کی ملنے والی انسٹرکشنز بار بار آپ کے مائنڈ میں ریمائنڈ ہوتی رہے، بار بار آپ کو اس کنڈیشن میں لا سکے کہ زندگی کے جس کنڈیشن کے اندر آپ فال ہوتے ہیں امیڈیٹلی آپ کا مائنڈ اس کے لیے آپ کے پاس اس کا انسٹرکشن موجود ہو۔ نارمل حالات میں ہے، کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، تب بھی آپ کے مائنڈ میں ہو کہ مجھے قول حسن ہی کرنا ہے۔ اب نارمل کنڈیشن کا سامنا ہو گیا، کسی اب نارمل کنڈیشن کو آپ فیس کر رہے ہیں، ایسے موقع سے بھی بار بار ریویژن کی وجہ سے، بار بار قرآن کی تلاوت اور بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ گائیڈنس اتنا کلیئر ہو، اتنا کلیئر ہو، اتنا کلیئر ہو کہ آپ کتنے ہی ایموشنل کنڈیشن میں چلے جائیں، اس وقت بھی آپ کے پاس سوائے سلامتی کے اور پیسفل جو ہے کلمات کے، آپ کے پاس پیسفل پرفارمنس کے علاوہ کوئی پرفارمنس آپ کے پاس موجود نہ ہو، کیونکہ آپ نے قرآن کو ایز اے گائیڈ بک لیا ہے، قرآن کو آپ نے ایز اے جو ہے ریفرنس بک یوز کیا ہے، قرآن کو آپ نے قرآن کے خود بتائے ہوئے پرپس کے مطابق ہدی للناس کے طور پر آپ نے لیا ہے۔ تب کیا ہوگا؟ پھر قرآن کی نوعیت دوسری کتابوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ پھر قرآن آپ کے لیے فخر کی کتاب نہیں رہے گی، قرآن آپ کے لیے عمل کی کتاب بن جائے گی، قرآن آپ کے لیے عملی نمونے کی کتاب بن جائے گی۔ پھر وہاں قرآن آپ کو کہے گا کہ دیکھو زندگی کے تمام معاملات کے اندر پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب قرآن یہ کہے گا کہ تم کو کیا کرنا ہوگا، تم کو اچھی بات کرنی ہوگی اور تم کو نرم کلامی کرنی ہوگی اور تم کو جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہوگا جس رویے کو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ برائی کا جواب تم کو بھلائی کے ذریعے سے دینا ہوگا۔
اور اسی طرح جب ماں باپ کا معاملہ آ جائے تو وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اس کے اندر گائیڈنس موجود ہوگا کہ جب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائیں جبکہ وہ ضعیف ہو چکے ہوں، کمزور ہو چکے ہوں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اس میں بھی ایک کیریکٹر فکس کیا ہے وہاں پر۔ اللہ نے کہا کہ تم ان سے اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام کرو، قولاً کریما کرو، یہ بات اللہ نے فرمائی۔ اور اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات کے اندر جو گزشتہ بھی آپ نے ہماری ملاقات کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرا تم کو تمہارے حقوق، تمہارے رائٹس پوری طرح سے اچھی طرح سے وہ تم کو پے کرے، تمہارے ادا کرے، تو خدا اس کتاب کے اندر کہے گا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم اپنے رائٹس کو لینے کے معاملے میں تو بہت الرٹ ہو جاؤ، اور جب تم کو دوسروں کے رائٹس دینے کی بات آتی ہے تو تم اس معاملے میں کمی کرنے لگ جاؤ، اس کو شارٹ کرنے لگ جاؤ، اس معاملے میں تم اپنی طرف سے کمی کرنے لگ جاؤ۔ دیکھو اس کیریکٹر کے اندر تم فال نہ ہونا، یہاں تک کہ اس کو اتنی اہمیت دی اللہ نے، فرمایا کہ جو کوئی اس قسم کے جو ایک کیریکٹر کے اندر فال ہو جاتا ہے تو جس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا نہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ اس کیریکٹر کو اختیار کرتے ہیں، کیا وہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں کرتے؟ اس قسم کی بات اللہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پھر قرآن کے اندر آپ نے سنا ہے بار بار، قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ سوسائٹی کے یتیموں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور آپ کے اپنے رشتہ دار جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اس کو ڈسکس کرے گا قرآن۔ اس طرح یہ ساری کتاب آپ کے لیے گائیڈ بک بن جائے گی۔ جب میاں بیوی کی بات آئے گی تو کہے گا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی اگر کچھ ویکنس تمہارے اندر ہے تو وہ اس کو ڈھانک لیں گی، وہ اس کو چھپا لیں گے، کچھ ویکنس ان کے اندر ہے تو تم اس کو چھپا لو گے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ اس کیریکٹر کی جب گائیڈنس دینے والی ایک بک کو آپ صرف کوئی تلاوت کرنے والی کتاب بنا دیں گے، صرف اس کو آپ ایسے سنیں گے جیسے کہ آپ نے سنا ہی نہ ہو۔ چنانچہ رمضان کے اندر جیسا ہمارے پاس ماحول پایا جاتا ہے کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے کہ خود پڑھنے والے کو خبر نہیں ہوتی کہ قرآن پڑھا کیا جا رہا ہے، اور سننے والا تو کوسوں اس کے مفہوم سے، اس کے میننگ سے، اس کے سبجیکٹ سے، اس کے انسٹرکشن سے وہ اتنا دور ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری قرآن رمضان کے ایک مہینے میں، یا رمضان کے ایک عشرے کے اندر، یا رمضان کے 6 دنوں کے اندر ساری قرآن کی تلاوت تو ایک بار ہی سن چکا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ اگر آپ نے 10 دن قرآن کو سنا ہے تو بتائیے کہ کیا 10 انسٹرکشنز خدا کی کتاب سے آپ جو ہے لے سکیں اس میں سے؟ تو میرے جیسا آدمی وہی کہے گا کہ نہیں صاحب، مجھ سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن سنا جائے تو میں نے اس کو سن لیا۔ تو بتائیے آپ، قرآن نے کیا اس بات کو آپ کو کہا تھا؟ جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی مل سکے، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ بتاتے ہیں اس کتاب کا مقصد۔ اب اگر آپ اور میں اس کتاب کے مقصد کو بدل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ اور ایسا کانٹیکٹ یا ہماری ایسی ریلیشن شپ بناتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جیسے دوسرے مذاہب کی کتابوں کے ساتھ بیچارے دوسرے بھائیوں نے بنایا ہے، تو بتائیے ہمارے اس خدا کی اس کتاب کے ساتھ ہمارے اس رشتے میں اور سابقہ کی یوں سمجھیے کہ کرپٹ یا سابقہ کی وہ کتابیں جن کی اتھینٹسٹی موجود نہ رہ سکی، ان کے ساتھ ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ جو تقدس کا رشتہ رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہولینس کا رشتہ رکھنے والے، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق آ جائے؟ کوئی فرق نہیں آئے، کیونکہ آپ بھی یہ کہیں گے کہ صاحب یہ کتاب وہ بہت مقدس ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور فرشتے اس کو لے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور مکے میں اس کو نازل کیا گیا تھا، مدینے میں اس کو نازل کیا گیا تھا، 1400 سال سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی ساری باتیں آپ کے لیے سوائے فخر کے، میرے لیے سوائے فخر کے اور کوئی سامان مہیا نہیں کرے۔ لیکن اگر اس کتاب کو آپ، جیسا کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب بائبل ایسی کتاب ہے، جیسے میرے ایک دوست نے کل ہی کہا مجھ سے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بائبل بتائی، بالکل چھوٹی سی بائبل، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے پیپر پہ لکھی ہوئی تھی،
انہوں نے کہا کہ ایک اسکول کے اندر سارے بچوں کو ایک لیکچرر نے اس کو تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بک ہے لے جائیے, بہت ہولی بک ہے. تو میں نے کہا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ سر کسی آدمی کے ہاتھ کو کتاب تھما دیں گے اور کسی گھر میں ہم قرآن کا ختم کروا دیں گے, کسی تراویح کے اندر قرآن کی ایک تکمیل کر دیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا. اب ہمارے اور اس کے اندر کیا فرق آ جائے گا؟ اس نے بھی سمجھا کہ یہ بہت مقدس کتاب ہے, لہذا اس کتاب کو پرنٹ کروانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. چنانچہ اس نے اپنے اسکول کے سارے بچوں کے درمیان, 1500 بچوں کا اسکول ہے, ان سارے بچوں کے درمیان مفت وہ کتاب تقسیم کروائی گئی. اور اگر اس ریلیجن کے آدمی کا اپنی کتاب کے ساتھ رشتہ ہے اور اسی قسم کا ایک رشتہ اگر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے تو بتائیے آپ کہ ہمارے اور اس کے رشتے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو, جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ گائیڈنس بک ہے, اس کو گائیڈنس بک کی وے کے اندر ہم دیکھنے لگیں گے, اس کی اسٹڈیز اور اس کا مطالعہ اور اس کی ریڈنگ اس وے سے کرنے لگ جائیں گے تو ہم کو زندگی کے سارے معاملات بہت ہی خوبصورت پیرائے کے اندر اللہ سمجھاتے چلے جائیں گے. اس کے بعد خود آپ کی اپنی طبیعت کنونس ہوگی اس بات کو لے کر کہ ہاں صاحب, اس زمین پر اگر کوئی کتاب بہت زیادہ تقدس کے لائق ہے, بہت زیادہ فالو کیے جانے کے لائق ہے, بہت زیادہ کنونسیبل ہے, بہت زیادہ اطمینان دلانے والی ہے, تو یہ کتاب ہے. کوئی پوچھے کہ کیوں یہ اطمینان دلاتی ہے, تو یہ سارے کے سارے نتائج, یہ سارے کے سارے ریزلٹ جو آپ کی اپنی لائف میں موجود ہوں گے ان کو آپ جو ہے پیش کر کے کہہ سکیں گے کہ میں اس لیے کہہ پا رہا ہوں یہ بات کہ یہ ریزلٹس اور یہ گڈ ریزلٹس میری لائف کے اندر ہے اور میری سوسائٹی کو اس کو یہ ریزلٹ میں دے رہا ہوں. اس وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی مقدس کتاب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن سے متعلق چند کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی گوش گزار کی ہیں, اور آئندہ ملاقاتوں میں انشاءاللہ اور مزید باتیں کچھ ہوں گی تاکہ ہم سب لوگ قرآن کی اہمیت کو اور قرآن کے پرپس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتوں کے ساتھ آج کی آپ کی ہماری ملاقات بہت کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن فہمی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور قرآن کے ساتھ ایکچول رشتہ ہمارا اپنا بنانے کی ہم کو سنجیدہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.